السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس دہم صفحہ نمبر 88، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 15۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آج کا پیغام سنیں۔ آج کا پیغام ہے بے ادبی نہیں کرنی۔ ادب کے اندر خوبصورتی ہے انسان کی۔ انسان خود شکل و صورت میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی گفتگو اچھی نہیں ہے، اس کے اندر ادب اور سلیقہ نہیں ہے، تو اس کی ساری کی ساری وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ڈگری ہولڈر ہو، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، اور بڑا اس کا ایک بظاہری اسٹیٹس کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام اس وقت بنے گا جب اس کے اندر ادب ہوگا۔ تو اس لیے یہ پیغام بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم حدیث نمبر 15 پڑھتے ہیں آج۔ حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں: من صام، جس نے روزہ رکھا، رمضان، رمضان کا، وقامہ، اور اس کا قیام کیا، ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی برکت سے معاف فرما دیے۔ تو آج کی حدیث جو ہے نا، رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک کا مقام اور مرتبہ، فضیلت، فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، ہم اختصار کے ساتھ چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اس کا خلاصہ، اس حدیث کا آپ کو گوش گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، لفظ روزہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، روزے کا لغوی معنی کیا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کے لیے صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صوم کی جمع ہے صیام۔ صوم کے معنی کسی کام سے رکنے، اسے ترک کرنے اور چپ رہنے کے ہیں، یعنی رک جانا۔ اب اصطلاح میں، شریعت میں، اسلام میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اس میں انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ملاپ سے رکا رہتا ہے۔ کھانے پینے اور جتنے بھی منیات ہیں اور جنسی ملاپ، ان سے انسان رکا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور اس روزہ اسلام کا، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے کہ ہر عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بیمار اور مسافر روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں رکھ لیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے روزے کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ آگے اس کے اندر فضیلت کی کیا بات ہے؟ نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ نیکیاں، اس کے اندر انسان کو نیکیوں کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں، کیونکہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ آوازیں لگاتا ہے: یا باغی الخیر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب جلدی کر، اور یا باغی الشر اقصر، اے برائیاں کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اب تو رک جا۔
اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے سارے بند کر کے اپنی رحمت کے جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، اور ہر روز اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور نفلوں کا ثواب فرائض میں چلا جاتا ہے، فرائض 70 درجے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں ذکر و اذکار کا مقام بڑھ جاتا ہے، صدقہ خیرات کا مقام بڑھ جاتا ہے، ہمدردی، اظہار و قربانی اور ایک دوسرے کے کام آنا۔ اور اس کے اندر فلسفہ کیا ہے؟ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو دوسروں کے مصائب اور پریشانیوں، دکھ اور الام کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بھوکے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو انسان مجبور و بے بس ہیں، جو بیمار ہیں، ان کا ایک احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر اپنی زندگی جو ہے وہ کٹھن حالات میں گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین روزہ رکھوا کے بہت سارے اس کے فوائد ہیں، طبی طور پر بھی روزے کے فائدے ہیں، معاشی طور پر بھی فائدے ہیں، اقتصادی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں، روحانی طور پر بھی، اور اس کے جسمانی طور پر بھی بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ لیٹسٹ تحقیق کے مطابق روزہ جو یہ کینسر کا علاج بھی ہے۔ اس لیے فصل بہار نیکیوں کی، اس کے اندر بہت زیادہ انسان نیکیاں کما سکتا ہے۔ اور فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ گھبرانا نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزہ فرض تھا، اگر جو اس کی کنڈیشن کچھ ہماری شریعت سے کچھ مختلف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یہ انسان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، حرام خوری اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اعمال کی جزا 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، نوافل کی جزا فرائض کے برابر کر دی جاتی ہے۔ جس نے شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، شرعی عذر کے بغیر ایک روزہ اس نے رمضان کا چھوڑا، اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ اور سارے اعضاء کو اللہ کی پسندیدہ باتوں میں لگانے کا نام ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے روکنے کا نام ہے۔ انسان کا سارا جسم جو ہے، اس کے اعضاء جو ہیں، سب کا روزہ ہو تو تب اس روزے کی صحیح فوائد، صحیح ثمرات، صحیح فیوض و برکات اور صحیح اس کے جو نتائج ہے، روزے کا فلسفہ ہے، آدمی اس سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ سبق آپ نے سن لیا، رمضان کی اہمیت حدیث میں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب اس کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ پہلا کام، حدیث کو لکھیں اور یاد کریں ترجمے کے سمیت۔ نمبر 2، حدیث کا مفہوم یاد کریں۔ اور یاد کریں پلس لکھیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جب بھی رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آئے، ہم اس کا پورا احترام اور ادب کرتے ہوئے اس کے پورے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔